باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ سلسلہ کلام حضرت نوح علیہ السلام کے عنوان سے جاری تھا۔ عرض ہوا تھا کہ سفینہ نجات جب حضرت نوح علیہ السلام نے آمادہ کر لیا اور طوفان جاری ہو گیا، طوفان کے جاری ہونے کے بعد کچھ ایسے لوگ تھے جو سوار نہیں ہو پائے۔ ان میں سے ایک حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی تھی اور دوسرا ان کا بیٹا بنام کنعان۔ نجات کے لیے آیا نسبی رشتے یا سببی رشتے انسان کے کام آ سکتے ہیں یا نہیں؟ فرض کریں اگر کوئی شخص ہدایت کا پیغام لے کے آتا ہے تو جو اس شخص سے وابستہ ہیں نسب کے اعتبار سے یا سبب کے اعتبار سے، تو ان کو بھی کوئی فائدہ ہوتا ہے یا نہیں؟ قانون قرآنی یہ ہے کہ ہدایت وہ راستہ ہے جو انسان کو خود طے کرنا ہے اپنے اختیار سے۔ جو انسان اپنے اختیار سے راستہ طے کرتا ہے اس کے لیے سببی رشتے اور نسبی رشتے یہ باعث نہیں بنتے ہیں کہ سببی رشتوں سے یا نسبی رشتوں سے انسان کو نجات مل جائے۔ لہذا قرآن نے بڑے خوبصورت الفاظ میں ذکر کیا کہ یہی دو حضرت نوح اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویاں جب انہوں نے خیانت کی تو ذرہ برابر ان کو ان رشتوں نے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، اور صراحت کے ساتھ قرآن نے ذکر کیا وَقِيلَ اُدْخُلَ النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ، اور ان کے لیے ابدیت بھی ہے، فقط یہ نہیں ہے کہ جہنمی ہے بلکہ خلود اور دائمی جہنم ان کے لیے ہے۔ پس سببی رشتے نے ان کو نجات نہیں دی، سببی ہو یا نسبی ہو، چونکہ ہدایت کا راستہ اختیار اور ارادے کے ساتھ طے کرنا ہوتا ہے کمالات کی دنیا، لہذا یہ رشتے کام نہیں آتے۔ سوال کہ اگر یہ کام نہیں آتے تو آیا سببی رشتوں اور نسبی رشتوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا؟ کچھ بھی اس سے انسان فائدہ نہیں اٹھا سکتا ہے؟ دیکھیں، دنیا کے اندر قانون جتنے بھی سببی رشتے ہیں، جتنے بھی نسبی رشتے ہیں، جتنے بھی تعلقات ہیں، جتنے بھی روابط ہیں، یہ روابط انسان کے کمال میں مقتضی کی حد تک دخیل ہیں، علت تامہ نہیں ہیں۔ مقتضی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک شخص ہدایت کے راستے پہ چلنا چاہ رہا ہے تو اس کی ہدایت کا زمینہ فراہم کر دیا جاتا ہے، اگر چلنا چاہے تو آسانی سے خود چل سکتا ہے۔ اور ایک شخص جس کے پاس یہ تعلقات، یہ نسبی، یہ سببی رشتے نہیں ہوتے، ان کے لیے وہ راستہ چلنا دشوار ہوتا ہے، یعنی وہ آسانیاں جو ایک شخص کے لیے ہیں وہ دوسرے کے لیے نہیں ہیں۔ لیکن ان آسانیوں کے بعد وہ انسان جو کمال کو طے کرتا ہے وہ اپنے ارادے اور اختیار سے ہے۔ فرض کریں اگر ایک عالم دین کا بیٹا ہے تو عالم دین کے گھر میں پیدا ہونے سے علمی منازل کو طے کرنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے، لیکن یوں نہیں ہوا ہے کہ عالم کا بیٹا ہے اس لیے عالم ہی بن جائے گا، محنت اس کو کرنا ہے۔ لیکن دوسرے شخص کی نسبت یہ شخص جو عالم کے گھر میں پیدا ہوتا ہے اس کے لیے راستہ ہموار ہو جاتا ہے، اور ہموار راستے آسانی سے طے ہو جاتے ہیں۔ بس یہ روابط، یہ تعلقات انسان کے لیے راستوں کو ہموار کرتے ہیں۔ راستہ جب ہموار ہوتا ہے تو چلتا انسان اپنے اختیار سے ہے۔ اور دوسرا قانون جو قرآن نے بھی ذکر کیا ہے، اہل بیت علیہ السلام نے بھی ذکر کیا ہے کہ افضل الاعمال احمزها، جتنا سخت عمل ہوگا، مشکل عمل ہوگا، اتنا ہی اس کا اجر زیادہ ہوگا۔ پھر اسی مثال کا سہارا لیتے ہوئے فرض کریں کہ ایک مجتہد کا بیٹا ہے، اگر وہ اجتہاد کی طرف آنا چاہتا ہے اس کے لیے آسان ہے، لیکن ایک شخص جس کے روابط، تعلقات، سببی نسبی رشتوں میں کوئی ایسا نہیں ہے، اگر وہ اجتہاد کی طرف آنا چاہے اس کے لیے بہت سخت ہے۔ لیکن کمالات کی دنیا کے لیے وہ شخص جس کے لیے راستہ ہموار ہے،
وہ چلے اور وہ جس کے لیے راستہ ہموار نہیں ہے، ان دونوں میں فرق ضرور ہے۔ وہ جس کے لیے راستہ ہموار ہے اس کا اجر کمتر ہے، اور وہ جس کے لیے مشکلات زیادہ ہیں، اگر وہ چلتا ہے کمال کی طرف آتا ہے، اس کا درجہ کہیں زیادہ ہے۔ دوسری طرف سے خالق کائنات نے یہ قانون بڑا صاف اور شفاف ذکر کیا ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی، سعی و کوشش کی بنیاد پہ انسان درجات کمال کو طے کرتا ہے۔ سعی و کوشش کس طرح سے؟ یعنی ایک تو سعی و کوشش ہے جو انسان خود کرے گا، اور دوسرا جو اس کے سامنے راستہ رکھا ہے، تکالیف، ذمہ داریاں، وہ کیا ہیں؟ اس کے لیے قرآن نے دوسرا قانون ذکر کیا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، جتنی وسعت ہے، جتنی توانائی ہے، جتنی طاقت ہے، اتنی ہی تکلیف اور اتنی ہی ذمہ داری ہے۔ لہذا جو کسی بڑے گھر میں پیدا ہوتا ہے، راستہ کمال کا ہموار ہوتا ہے، تو اس کی ذمہ داری بھی بڑھ جاتی ہے، جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا تھا۔ لیکن جس کو جس حالت میں خداوند عالم نے رکھا ہوا ہے، اسی حالت کے اعتبار سے اس کی ذمہ داری کو بھی معین کیا ہے۔ مثلا فرض کریں ایک شخص ہے، پیدل جا رہا ہے، زحمت کے ساتھ چل رہا ہے، اور ایک شخص ہے جو سواری پہ ہے، اور ایک سواری میں بھی پھر فرق کرتا ہے۔ سواری فرض کریں کہ حیوان ہے، گدھا ہے یا گھوڑا ہے، اس پہ بیٹھ کے سفر کر رہا ہے۔ ایک کے پاس فرض کریں موٹر سائیکل ہے، اور ایک کے پاس گاڑی ہے، اور ایک کے پاس جہاز ہے۔ جیسے جیسے یہ مرکب چینج ہوتا جاتا ہے، ویسے ویسے ذمہ داری بڑھتی جاتی ہے۔ مثلا جو پیدل چل رہا ہے، اس سے بھی خالق کائنات کا ارشاد ہو کہ تمہیں 10 کلومیٹر چلنا ہے، اور جس کے پاس موٹر سائیکل ہے اس سے بھی کہے تمہیں بھی 10 کلومیٹر چلنا ہے، ایک کو پیدل چھوڑ دے اور ایک کو موٹر سائیکل دے دے، یہ عدالت کے ساتھ سازگار نہیں ہے۔ وہ اعتراض کر سکتا ہے، خدایا 10 کلومیٹر مجھے بھی چلنا تھا، لیکن میں پیدل چل رہا تھا، میں کیسے پہنچوں منزل مقصود تک؟ اور جس کو گاڑی دے دی ہے وہ تو 1 منٹ میں چلا جائے گا۔ اس اعتبار سے خالق کائنات نے تکالیف اور ذمہ داریاں بھی اسی اعتبار سے معین اور مشخص کی ہیں۔ مثلا فرض کریں جو پیدل جا رہا ہے، یہ اگر 2 دن میں سفر طے کرتا ہے، تو جس کو گاڑی دی اس کے لیے بھی 2 دن کا سفر مقرر کرتا ہے کہ تمہیں بھی 2 دن میں یہ سفر طے کرنا ہے۔ پس جتنے جتنے وسائل بڑھتے جاتے ہیں، ویسے ویسے ذمہ داریاں بڑھتی جاتی ہیں۔ ایک جو ہدایت کے گھر میں آتا ہے اس کو کوئی زحمت نہیں ہے، خوب اس کے لیے تکالیف بھی زیادہ ہیں، اور ایک وہ شخص جس کے لیے واقعاً ہدایت کے وسائل ایسے نہیں ہیں، اس کی ذمہ داری اس اعتبار سے نہیں ہے۔ اسی لیے خالق کائنات نے کہا کہ یہ سببی رشتے، یہ نسبی رشتے کبھی بھی انسان کے کام نہیں آتے اگر خود انسان نے اپنے سفر کو طے نہ کیا ہو۔ اور یہاں پہ نمونہ ذکر کیا کہ 2 پیغمبر، جو جن میں سے ایک اولو العزم پیغمبر ہے، اس کی بیوی، اور دوسرے جو حضرت لوط علیہ السلام ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کا پرچار کرتے تھے سرزمین شام میں، ان کی بیوی، دونوں بیویاں کیا تھیں؟ نبی خدا کے گھر میں ہوتے ہوئے سارے وسائل فراہم تھے، لیکن انہوں نے کوئی استفادہ نہیں کیا۔ خالق کائنات نے بھی کہا کہ چونکہ ذمہ داری تمہاری بہت زیادہ تھی، راہ انحطاط کی طرف جاؤ گے تو وہی خلود در نہ آ رہا ہے ان کے لیے۔ بس سببی رشتے یا نسبی رشتے مقتضی کی حد تک ہوتے ہیں، اور مقتضی کی حد تک بھی عدالت کے سائے میں ہوتے ہیں۔ جتنی کیا کہتے ہیں ابزار یا وسائل انسان کے لیے بڑھتے جاتے ہیں، ویسے ویسے ذمہ داری بڑھتی جاتی ہے۔ بات دیگر یہ تھی کہ اگر انسان ہدایت کے راستے پہ چلنا چاہے، اور جن کو خالق کائنات نے اسوہ، آئیڈیل اور نمونہ بنایا ہے دوسروں کے لیے کہ تم ان کے نقش قدم پہ چلو، آیا نمونہ مردوں کے لیے مرد ہوتا ہے اور خواتین کے لیے خاتون ہوتی ہے؟ جس طرح کہ عموماً ہمارے یہاں یہی رائج ہے، اور جب بھی ہم جناب سیدہ کی سیرت بیان کرتے ہیں تو ہم یہی کہتے ہیں، جی جناب سیدہ کیا ہیں؟ زیادہ جب ہم تیر مارتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ بیوی کی سیرت بیان کرنی ہو تو بیوی کیا ہے؟ جی بہترین بیٹی ہے، بہترین بیوی ہے، بہترین ماں ہے۔ بس یہی 3 حصے کر کے پھر سارا زور اسی پہ لگا دیتے ہیں کہ بس یہی ہے۔ آیا خاتون کی فقط یہی ذمہ داری ہے، اور مردوں کے لیے پھر الگ سے ہوتا ہے؟ دیکھیں
پہلے بھی عرض کیا تھا کہ انسان کی حقیقت بدن نہیں ہے، جب بدن نہیں ہے حقیقت انسان کی روح ہے، تو پھر جب اسوہ، کمالات، ہدایت اور درجات کی جب بات آتی، درجات، اسوہ، کمال، قدوہ، یہ روح انسانی سے مربوط ہے، جسم انسانی سے مربوط نہیں ہے۔ جسم کے لیے کبھی آئیڈیل نہیں ہوتا، جس کے لیے کبھی اسوہ نہیں ہوتا، نمونہ نہیں ہے۔ کیوں؟ چونکہ حقیقت انسانی جسم نہیں ہے۔ جسم کیا ہے؟ انسان کے لیے مرکب۔ راکب کیا ہے جو انسان کی حقیقت ہے؟ وہ روح انسانی ہے۔ روح انسانی کے لیے اسوہ اور آئیڈیل ہوا کرتی ہے۔ اور عرض بھی کیا تھا کہ چونکہ جسم انسانی حقیقت انسان نہیں ہے، لہذا جسم انسانی دوسروں کے لیے آئیڈیل بھی نہیں ہے۔ ایک نسوانی اور خاتون کے روپ میں جو جسم دیا جاتا ہے، یہ جسم آئیڈیل نہیں ہے دوسری خواتین کے لیے، روح انسانی ہے جو آئیڈیل ہے۔ روح کے کیا کام ہے؟ روح کیا ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ علم اور عمل، معرفت اور عمل صالح، اس سے روح تشکیل پاتی ہے۔ نہ معرفت مذکر ہے اور نہ ہی مؤنث ہے، اور نہ ہی عمل صالح تذکیر و تانیث کے زمرے میں آتا ہے۔ بس یہی سے پتہ چلتا ہے کہ روح انسانی تذکیر و تانیث کے زمرے میں نہیں ہے۔ تذکیر اور تانیث، مذکر اور مؤنث ہونا، یہ جسم کے اوصاف میں سے ہے۔ جسم یا مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا، لیکن انسان کیا ہے؟ نہ وہ مذکر ہے نہ مؤنث ہے۔ انسان جو حقیقت ہے، روحانی حقیقت ہے، علم اور عمل سے وجود میں آتی ہے، معرفت اور عمل صالح سے وجود میں آتی ہے۔ معرفت اور عمل صالح جب دونوں ایک منزل میں اکٹھے ہوتے ہیں، وہاں سے حقیقت انسانی تشکیل پاتی ہے، اور وہ حقیقت انسانی مجرد ہوتی ہے، نور ہے، اور اس کی تقسیم تذکیر و تانیث میں نہیں ہے۔ جب اسوے کی بات آتی ہے تو روح انسانی ہے جو بقیہ انسانوں کے لیے اسوہ بنتی ہے۔ اس لیے مرد اسوہ ہے تمام کے لیے، یعنی مردوں کے لیے بھی اور خواتین کے لیے بھی۔ برعکس اگر ایک خاتون آئیڈیل اور نمونہ ہے تو وہ بھی سب کے لیے آئیڈیل ہے، سب کے لیے نمونہ عمل ہے، مردوں کے لیے بھی اور خواتین کے لیے۔ اسی لیے سورہ مبارکہ تحریم میں آخری آیت جب ذکر ہوئی، وہاں پہ خالق کائنات نے دو نمونے دو لوگوں کے لیے ذکر کیے ہیں، کفار اور مشرکین اور بدکار لوگوں کے لیے آئیڈیل کے طور پہ کس کو رکھا؟ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، خاتون ہیں لیکن آئیڈیل ہیں کن کے لیے؟ کفار اور مشرکین کے لیے۔ اور کفار اور مشرکین میں خواتین بھی ہیں، مرد بھی ہیں۔ چونکہ روح آلودہ ہے، آلودگی کے لیے ان کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ اور پلٹ کر مومنین کے لیے آخری آیت سورہ واقعہ تحریم کی، وہاں پہ دو خواتین کو پورے مومنین کے لیے اسوہ اور آئیڈیل کے طور پہ خالق کائنات نے متعارف کروایا۔ ایک جناب مریم سلام اللہ علیہ، اور دوسری جناب آسیہ جو فرعون ملعون کی بیوی ہے۔ کہا یہ مومنین کے لیے اسوہ ہیں، یہ آئیڈیل ہیں۔ یہ جو آئیڈیل ہیں یہ خاتون کے لیے نہ، یہ وہی انسان شناسی نہ ہونے کا نتیجہ ہے، معرفت نفس نہ ہونے کا نتیجہ ہے۔ اور پھر ہم بڑے آب و تاب کے ساتھ کہتے ہیں جی جناب سیدہ کیا ہیں؟ بہترین بیٹی ہیں، بہترین زوجہ ہیں اور بہترین ماں ہیں۔ یہ زوجہ ہونا، بیٹی ہونا، ماں ہونا، یہ اوصاف ہیں جسم کے، روح کے اوصاف نہیں ہیں۔ روح جو تشکیل پاتی ہے وہ علم و عمل سے تشکیل پاتی ہے۔ ان درجات میں سیدہ کہاں پہنچی ہیں؟ اس کے لیے امام مہدی آخر الزمان کیا فرماتے ہیں؟ وَلِيَا فِبْنَتِ رسول اللہ اسوۃ حسنہ، خود میں مہدی کے لیے، امام زمانہ کے لیے پیغمبر اسلام کی بیٹی اسوہ حسنہ ہے۔ لہذا جب انسان پھنستا ہے کہ جی خواتین کے لیے خواتین آئیڈیل ہوتی ہیں، مردوں کے لیے مرد آئیڈیل ہوتے ہیں، اگر یہی بات ہو تو پھر آپ یہ کہیں کہ دین خدا جو حضرت آدم سے چلتا آ رہا تھا ناقص چلتا آ رہا تھا معاذ اللہ۔ جناب مریم ایک زمانے میں ظاہر ہوتی ہیں اور جناب سیدہ ایک زمانے میں ظاہر ہوتی ہیں، جن کے لیے قرآن نے سند ذکر کی ہے عصمت کی۔ ان کے علاوہ کوئی پورے طول تاریخ میں کوئی خواتین تھیں جو آئیڈیل کے طور پہ ذکر ہوئی ہوں؟ نہیں تھیں۔ وہ اگر نہیں تھی اور آپ کا قانون یہ ہے کہ مرد کے لیے اور خاتون کے لیے، تو پھر پہلے تو خواتین نہیں تھیں، پھر پہلے خداوند عالم کا سارا دین ناقص چلتا رہا تھا۔
یہی وہ وجہ ہے کہ جسم جسم کے لیے آئیڈیل نہیں ہوتا. اگر جسم جسم کے لیے آئیڈیل ہو تو پھر جسم میں وہ ساری خصوصیات ہونی چاہیے جو معاشرہ انسانی کے اندر ہوتی ہیں, اور اس سے تناقض لازم آتا ہے. مثلا فرض کریں ایک شخص ہے فقیر, فقر کا تعلق کس سے ہے؟ یہی مال سے, مالی اعتبار سے فقیر ہے, اور دوسری طرف سے مالی اعتبار سے کوئی کیا ہے؟ ثروت مند ہے. کوئی نابینا ہے, کوئی بینا ہے, کوئی سالم ہے, کوئی لولا اور لنگڑا ہے. خوب ان سب کے لیے اگر ایک نبی اسوہ بننا چاہے تو جو نابینے وہ کہیں کہ ہمارا نبی نابینا ہونا چاہیے, جو لولا لنگڑا ہے وہ کہیں ہمارے لیے نبی لولا لنگڑا ہونا چاہیے, جو فقیر ہے وہ کہیں جی ہمارے لیے فقیر ہونا چاہیے, جو ثروت مند ہے اس کو کیا کہنا چاہیے؟ ہمارے لیے ثروت مند ہونا چاہیے. یہ تو پھر اصلاً تناقضات کا ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا. یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بینائی یا اندھا پن یہ جسمانی خصوصیات ہیں. فقیر ہونا, ثروت مند ہونا, لولا لنگڑا ہونا, صحیح و سالم ہونا, دیوانہ ہونا, بچہ ہونا, یہ جسمانی ادوار ہیں. اور جسم جسم کے لیے آئیڈیل نہیں ہوتا ہے. روح انسانی ہے جو روح انسانی کے لیے آئیڈیل بنتی ہے. اور اتنا خوبصورت ہے نظام خالق کائنات کا کہ وہ جو جسمانی اعتبار سے ناقص دنیا میں آتا ہے, نفسانی اعتبار سے وہ بھی ناقص نہیں ہوتا ہے. وہ جسم ناقص ہوتا ہے لیکن روح اور نفس انسانی تو ناقص نہیں ہوتی, وہ سب کو کامل دی ہے. اسی لیے خالق کائنات نے فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا, وہ 11 قسمیں سورہ مبارکہ شمس میں جو کھائیں, آخری قسم وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا, تسویہ نفس کی قسم, فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, یعنی نفس سب کے ہاں مستوی ہوتا ہے, کوئی اعوجاج نہیں ہوتا, اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہوتا ہے. لہذا جو بھی لے کر آتا ہے انسان خالق کائنات کی طرف سے مقام روح میں, وہ سب کے لیے خالق کائنات نے برابر تقسیم کیا ہے. ٹھیک ہے جسم اس کا ناقص ہے لیکن صلاحیت کیا؟ صلاحیت روحانی سب کو برابر دی ہے. مثلا فرض کریں ایک شخص ہے جو لولا لنگڑا پیدا ہوتا ہے, اس کو خدا نے فطرت سالم نہیں دی ہے, وہ فطرت سالم ہے, اس کو بھی ظلم سے نفرت ہے, عدالت کو پسند کرتا ہے, اچھائی کی طرف اس کا بھی تمایل ہے, برائی سے وہ بیزار ہے. یہ اچھائی کی طرف اس کا تمایل ہونا اور برائی سے اس کا بیزار ہونا یہ کیا ہے؟ یہ تسویہ نفس کی علامت ہے, چونکہ اس کا نفس تسویہ ہے. البتہ تسویہ کا معنی یعنی نفس کے لیے جو معلومات اس معاشرے میں آنے کے لیے ضروری تھیں وہ تعلیمات خداوند عالم نے رکھ کر اس کو دنیا میں بھیجا ہے, اور اس کے اندر خالق کائنات نے کوئی تمییز نہیں کی ہے کہ بعض کو دے دیا اور بعضوں کو نہ دیا, ایسا نہیں ہے. بس جسمانی اعتبار سے مشکلات کا شکار ہو سکتا ہے انسان, لیکن روحانی اعتبار سے خالق کائنات نے جو عطیہ فطرت کے اندر نفس انسانی کے اندر رکھ کر بھیجا ہے وہ سب کے لیے برابر ہے, اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. اور وہاں پہ خداوند عالم کا قانون عدالت بھی اپنی جگہ پہ جاری و ساری ہے. البتہ یہ بات کے مسائل ہیں کہ اسی فطرت کے اندر جو خالق کائنات سرمایہ دے کر بھیجتا ہے, اور پھر یہ ہے کہ والدین اس سرمایہ کو نابود کرنے کی کوشش کرتے ہیں, یا پھر معاشرے میں جاتا ہے, پھر دوست احباب سوسائٹی ہیں, یہ ایسا ایسا پھر بچے کو اس فطرت سے دور کرنا شروع کر دیتے ہیں. وَإِلَّا اول خلقت میں, ابتداء خلقت میں جب دنیا میں آتا ہے تو فطرت سالم لے کر دنیا میں آتا ہے. بس وہ فطرت ہے جو پوری بشریت کے لیے اسوہ بنتی ہے, آئیڈیل بنتی ہے. فطرت آئیڈیل ہے, نہ جسم انسانی. جب فطرت انسان کی پاک و پاکیزہ ہو تو فطرت انسانی یا نفس انسانی یا روح انسانی کیا ہے کہ وہ تذکیر و تانیث سے بالاتر ہے. مثلا انسان کی حقیقت تشکیل پاتی ہے علم و عمل سے. عقیدہ بنا لیا انسان نے, عقیدہ بننے سے ایک پہلو انسان کا مکمل ہوتا ہے. عقیدے کے ساتھ ساتھ عمل صالح انجام دیا, یہ انسان کیا ہو گیا ہے؟ مکمل. البتہ پھر کمال کے اپنے درجات ہیں. یہ جو علم و عمل سے انسان کی شخصیت وجود میں آئی ہے جس کو آپ کہتے ہیں روح, یہ نورانی شکل جو انسان کی وجود پا رہی ہے, تیار ہو رہی ہے, یہ کیا ہے؟ تذکیر ہے یا تانیث؟ اصل یہ تذکیر و تانیث سے بالاتر ہے. مثلا انسان جو نماز پڑھتا ہے, نماز پڑھنے کے نتیجے میں انسان کی ایک شکل و صورت بنتی ہے. وہ کیسی بنتی ہے؟ روحانی, نورانی, جو مرنے کے بعد انسان کے سامنے ہوگی. وہ مذکر ہے یا مؤنث؟ اصلاً نہیں ہے. روزہ مذکر ہے یا مؤنث؟ کمال ہے اصلاً. حج و زکوٰۃ یہ سارے اعمال نہ مذکر ہیں نہ مؤنث ہیں, یہ انسان کی ذات کو تشکیل دیتے ہیں. چونکہ یہ انسان کی ذات کو تشکیل دیتے ہیں, یہی وہ اقدام ہے یا یہی وہ مرحلہ ہے جس میں ایک انسان دوسروں کے لیے آئیڈیل بنتا ہے.
اور آئیڈیل کی دنیا میں کوئی ضروری نہیں کہ صرف مرد ہو، اسی لیے قرآن نے صراحت کے ساتھ کہا کفار اور مشرکین کے لیے یہ آئیڈیل ہیں، اور مومنین کے لیے کون آئیڈیل ہیں؟ جناب آسیہ اور جناب مریم سلام اللہ علیہ، خاتون ہے یعنی جسم نسوانی ہے، لیکن اسی جسم کے سائے میں جو حقیقت پروان چڑھی ہے وہ اتنی ہے کہ ملائکہ سے ہم کلام ہوتی ہے، پورے مومنین کے لیے آئیڈیل بنتی ہے، نہ فقط پورے انسانیت کے لیے بلکہ وہ جو اپنے زمانے کا نبی ہے ان کا جناب زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کفالت کرتے تھے نا، جناب زکریا جو کفالت کرتے تھے جناب مریم کی، اور نبی خدا ہے، نبی خدا ہونے کے بعد کرتا کیا ہے؟ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا، جب بھی آتے بیت المقدس میں یا بیت المقدس میں بی بی کے پاس آتے، چونکہ کفالت ان کی تھی اور ان کے علاوہ کسی کو اجازت نہیں ہوتی تھی وہاں پہ مسجد میں آنے کی، جب بھی آتے دیکھتے کہ کھانا رزق فراوان پڑا ہوا ہے، تعجب کرتے اور سوال کرتے یا مریم انا لک ھذا، یہ کہاں سے آتا ہے؟ قالت ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، ترجمہ جو کرتے وہ ظاہراً ترجمہ درست نہیں ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے، نہ یہ ترجمہ درست نہیں ہے، ان اللہ یرزق، اللہ رزق دیتا ہے، من یشاء جو چاہتا ہے، یعنی جو رزق لینا چاہتا ہے خالق کائنات کی طرف سے تو خالق کائنات بغیر حساب کے دیتا ہے، یعنی تم آؤ اس راستے پہ چلو، یعنی یہاں پہ یشاء اور مشیت کا تعلق انسان سے ہے، مشیت کا تعلق خدا سے نہیں ہے، وَإِلَّا اگر مشیت کا تعلق خدا سے ہو، خدا جس کو چاہے فقیر کر دے، جس کو چاہے غنی کر دے، جو فقیر ہو رہا ہے اس کے لیے یہ کیا ہے؟ پھر عیب نہیں ہے، اور جو غنی بن جائے اس کے لیے کوئی کمال نہیں ہے، نہ اس مشیت کا تعلق انسان سے، جو چاہتا ہے خالق کائنات سے رزق لینا، خالق کائنات بے حساب دیتا ہے۔ اور جب یہ کہا جناب مریم نے، یعنی اپنے کمالات کی دنیا میں اس منزل پہ پہنچی ہیں کہ جب بھی ارادہ کرتی تھی رزق سامنے موجود ہو جاتا تھا، وہاں پہ جناب زکریا تعجب میں پڑ گئے اور فوراً اپنے ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں بلند کیا اور دعا کی، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، الہ العالمین اگر یہ موجود ایسا ہے جو کمالات کی دنیا میں اس مقام پہ آ سکتا ہے، وہ مجھے بھی ایسی اولاد عطا کر۔ دیکھیں ہے خاتون لیکن اسوہ بنی ہوئی ہے جناب زکریا کے لیے۔ زکریا کون ہے؟ اللہ کے نبی ہیں، وہ جو اللہ کے لیے اسوہ بنتی ہے، آئیڈیل بنتی ہے، وہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، اور وہ جسمانی شکل میں آئیڈیل نہیں ہے، کمالات کی دنیا میں آئیڈیل ہے، اور انسان کی حقیقت چونکہ کمالات سے ہوتی ہے، اس لیے یہ ذہن سے نکال دیں کہ جسم کے لیے آئیڈیل ہوتا ہے، لہذا سیدہ کے لیے یہ کہیں گے کہ یہ کوتاہی ہے ہماری کہ ہم جناب سیدہ کو کہا کہ منحصر کر دیں جسمانی رشتوں میں، کہ بیٹی ہوتی ہے، ماں ہوتی ہے اور بیوی ہوتی، یہ بیٹی ماں بیوی ہونا یہ جسمانی رشتے ہیں اجتماع انسانی کو چلانے کے لیے، وَإِلَّا یہ حقیقت انسانی یہ نہیں ہے۔ حقیقت انسانی اگر سیدہ کی دیکھنی ہے تو یہ ہے جو پیغمبر اسلام ہمیشہ فرمایا کرتے تھے، ہے یا ام ابیہا۔ عجیب بات ہے، یہ مقام ہے جناب سیدہ کا، اس کو بیان کرنا چاہیے، نہ یہ کہ آپ زوجیت میں اور ماں میں اور بیٹی میں تقسیم کر کے ختم کر دیں، یہ رشتے نہیں ہیں۔ کمال سیدہ یہ ہے کہ ہیا ام ابیہا، کمال سیدہ یہ ہے کہ امام آخر الزمان کے لیے اسوہ اور آئیڈیل ہیں، اور وہ جو خاتم الاوصیاء ہیں، خاتم الاولیاء کہ اس کے بعد کوئی ولی خدا خالق کائنات کی طرف سے نہیں آئے گا، اس کے لیے بھی جو اسوہ کی حیثیت رکھتی وہ شخصیت ہے سیدہ کی، اور یہ اجاگر ہونی چاہیے۔ اور وہاں تک جانے کے لیے کیا چاہیے تھا؟ وہ کمالات کی دنیا چاہیے تھی، اور کمالات کی دنیا کے لیے جو امام صادق علیہ السلام کی روایت ہے سورہ مبارکہ قدر میں، اور ائمہ نے کہا ہے کہ جب بھی مخالف سے احتجاج کرنا ہو سورہ قدر کا سہارا لو اور ہم آپ کی مدد کریں گے۔ بی بی کیا فرماتی ہیں اس میں کہ جب بھی آپ کو امامت کے مسئلے میں، ولایت کے مسئلے میں کوئی مشکل ہو، اس سورہ کا سہارا لے کر آپ مناظرہ کرو، انشاءاللہ ہم آپ کی مدد کریں گے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو نازل کیا لیلۃ القدر میں۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، یہاں بھی
ترجمہ جو ہے وہ اشتباہ کیا جاتا ہے، غلط اشتباہ، کہ تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے، نہ، وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور کس نے آپ کو لیلۃ القدر کا علم دیا۔ دو ترجموں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک درجہ کہتے ہیں تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، یعنی تم کچھ نہیں جانتے ہو، توہین کا پہلو ہے۔ اور جبکہ کلمات جو ہیں وہ یوں نہیں ہیں۔ دوسرا ترجمہ، آپ کو کس نے لیلۃ القدر کی حقیقت سے آگاہ کیا، وہ اس میں کیا ہے، یعنی پیغمبر اسلام سب کچھ جانتے ہیں، اور خالق کائنات اسی جنوانے کو ہی ذکر فرما رہا ہے۔ آغا اب چونکہ باس طلبگی ہے، اشارہ کر دوں، ادبیات اسی لیے پڑھائی جاتی ہیں ہمیں کہ تھوڑا بہت اس میں غور کریں۔ البتہ یہ آیات بہت زیادہ ہیں قرآن میں، ما ادراک ما ادراک ما ادراک، کبھی قاریہ کے بارے میں، کبھی قیامت کے بارے میں، کبھی کسی کے بارے میں، اور فراوان ہے آیات قرآن کے اندر، اور ترجمہ ہر جگہ جا کے اکثر غلط کر دیں۔ تم کیا جانو، وہ تم کیا جانو کا مطلب یہ کہاں سے نکالا ہے، تمہیں کیا پتا، تم نہیں جانتے، تم نہیں جانتے، تم کیا جانو، تمہیں کیا پتا، یہ مخاطب کا ترجمہ ہے۔ جبکہ ما ادرا کا ما لیلۃ القدر، ما استفہامیہ، ادرا فعل ماضی کا پہلا صیغہ باب افعال، کا مفعول کی ضمیر ہے، مجرد ہے دارا جس سے درایت بھی نکلا ہے، خوب البتہ حمزہ کے ساتھ نا دارا یا درایت جس سے نکلا ہے، دارا یا جاننا، ادرا جب باب افعال میں جائے گا تو کیا معنی ہوگا، جنوانا، بتانا، آگاہ کرنا۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے، ما ادرا، کس نے جنوایا، کا آپ کو، دو سیدھا سیدھا ترجمہ وہی، فاعل مفعول فعل اپنی جگہ پہ سارا درست ہے۔ ما کس نے، ادرا جنوایا، کا آپ کو، ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کی حقیقت سے آپ کو کس نے آشنا کیا۔ اگر یہ ہوتا کہ آپ کیا جانو، تمہیں کیا پتہ ہے، تو اتنی عربی آتی تھی خالق کائنات کو، کہہ دیتا ما دریتا، تم کیا جانو۔ لیکن ما دریتا کلمہ کہیں پورے قرآن میں استعمال نہیں ہوا۔ ما دریتا تم کیا جانو، اور ما ادراکا تمہیں کس نے علم دیا، کتنا فرق ہے ترجمے میں۔ ما ادراکا کس نے آپ کو آگاہ کیا، کس نے آپ کو علم دیا لیلۃ القدر۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جہاں جہاں قرآن کے اندر یہ کلمہ استعمال ہوا ہے ما ادراکا، اس سے جو بعد میں حقیقت ذکر ہوئی، اس حقیقت کے سارے اوصاف پیغمبر اسلام کو معلوم ہے۔ مثلا لا اقسم بیوم القیامہ وما ادراکا ما یوم القیامہ، یعنی آپ قیامت کی حقیقت سے آشنا ہیں، جانتے ہیں۔ آپ کو کس نے حقیقت قیامت کے بارے میں علم دیا، کس نے جنوایا، کس نے آگاہ کیا۔ دیکھیں جتنی بھی آیات ہیں اس کے اندر جو بھی اوصاف، جو بھی منازل، جو بھی مقامات، جو بھی حقائق ذکر ہوئے، ان سب سے پیغمبر اسلام آگاہ ہیں۔ البتہ ضمناً بات آگئی، یہاں پہ ایک عرض کر دوں، روایت ہے کہ ان الرائد لا یکذب اہلہ، ان الرائد لا یکذب اہلہ، اور یہ اوصاف کے طور پہ ذکر ہوا ہے پیغمبر اسلام کے لیے، معصومین کے لیے۔ البتہ منابع ربائی میں آپ اس کو تلاش کر سکتے ہیں، ابھی ایڈریس میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن ہے اوصاف کے لیے۔ ان الرائد، رے الف حمزہ دال، رائد لا یکذب اہلہ، کبھی اپنے اہل سے جھوٹ نہیں بولتا، یعنی کسی کو پریشان نہیں کرتا، مضطرب نہیں کرتا ہے، خیانت نہیں کرتا۔ رائد کیا ہے، رائد قائل کے وزن پہ، قائد، رائد، سائق، یہ اسی اجوف کا باب ہے، راودہ سے، راودہ سے رائد کس کو کہتے ہیں۔ عربوں کے اندر ایک رسم تھی اور آج بھی ہے وہ، یعنی شروع میں بھی تھا اور آج بھی ہے، اور یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ کاروان جب ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا کرتے تھے، کاروانی سفر جب ہوتا تھا قافلے کی شکل میں، تو قافلے کو جس مقام سے لے کر چلتے تھے اور جس جگہ پہ ان کو جانا ہوتا تھا، جہاں پہ ان کو رکنا ہوتا تھا، قیام کرنا ہوتا تھا، اس جگہ کی معلومات ان کے پاس ہونی چاہیے تھیں، کیونکہ جب معلومات نہیں ہوتی ہیں تو پھر یہ کاروان سرا یا قافلے لے جا کے آدمی پریشان نہیں ہوتا ہے۔ وہ کیا کرتے تھے کہ ایک شخص کو کاروان چلانے سے پہلے بھیجتے تھے کہ ہاں جی فرض کریں جی ہمیں مکہ میں جانا ہے، اور خصوصاً حج کے موسم پہ یہ زیادہ ہوتا تھا، وہ حج پہ آپ کو کاروان لے کے جانا ہے حاجیوں کا، وہاں پہ ایک شخص کو پہلے بھیج دیتے تھے کہ ہمیں سرزمین مکہ میں آنا ہے، اتنے دن ہمیں وہاں پہ رہنا ہے،
وہاں پہ لیے جگہ، کھانا پینا، رہائش، جتنی بھی چیزیں وہ جا کر پہلے دیکھو، آمادہ کرو، آمادہ کر کے واپس آؤ اور ہمیں خبر دو کہ ہاں ہم نے آپ کے لیے یہ انتظام کیا ہوا ہے۔ جب اس انتظام کے ساتھ جاتے تھے تو قافلہ جیسے پہنچتا تھا پہلے سے جگہ معین ہوئی ہوتی تھی، قافلہ آتا تھا، رک جاتا تھا، کسی مشکل کا اس کو شکار نہیں ہونا پڑتا تھا اور مضطرب بھی نہیں ہوتے تھے۔ لیکن اگر یہ رائد نہیں جاتا اور اس جگہ کا انتخاب نہ کرتے، نہ دیکھا ہوا ہو، آنکھیں بند کر کے آپ یہاں سے سفر شروع کر دیں، جہاں جس جگہ پہ آپ کو جانا ہے وہاں پہ پہنچیں، پہنچنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ انسان پریشان ہوتا ہے، اب جگہ نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، کیا کریں؟ وہ پھر در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہے۔ یہ رائد صفت کے طور پہ استعمال ہوا ہے معصومین کے لیے، جو قافلہ انسانیت کے لیے رائد بنتے ہیں، جہاں پہ انسانیت کے قافلے کو ان کو لے کر جانا ہے، اگر وہاں یہ دیکھ کر نہ آئے ہوں، یہ کیسے بشریت کو لے کے جا سکتے ہیں وہاں پہ؟ لہذا یہ قیامت اور برزخ اور یہ سارے حالات یہ علم غیب نہیں ہے ائمہ کے لیے کہ بات کریں جی ہاں برزخ کے حالات جانتے ہیں، یہ علم غیب ہے۔ نہ، علم غیب نہیں ہے، علم غیب بات سے دیگر ہے، یہ مشہود ہے ان کے لیے۔ عالم برزخ اور عالم مثال مشہود ہے ان کے لیے، اور عالم قیامت بھی مشہود ہے۔ جنت اور جنت کے مقامات سارے کے سارے مشہود ہیں، اور یہ سارے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، طے کیے ہیں، پھر جا کر بشریت کو بتاتے ہیں کہ تم ہمارے ساتھ چلو گے تو ہم نے تمہارا انتظام وہاں پہ کروایا ہوا ہے۔ پس رائد جو پہلے جگہ جا کر دیکھ کر اس پورے قافلے کو آگاہ کرتا ہے، اس کو عربی میں رائد کہا جاتا ہے۔ اور رائد کے لیے خصوصیت کیا ہے؟ معصوم فرماتے ہیں ان الرائد لا یکذب اہلہ، وہ اپنے اہل کے سامنے خیانت نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا، یعنی جو دیکھا ہے مشہود، جو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئے وہی آ کر بتاتے ہیں کہ وہاں پہ یہ ہوگا، وہاں پہ یہ ہوگا، وہاں پہ یہ ہوگا۔ خوب معصومین نے ساری زندگی یہی بیان کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ پیغمبر اسلام جب معراج پہ گئے، جب واپس آئے تو جو پورے جنت اور جہنم کے حالات تھے آ کر ذکر کیے یا نہیں کیے ہیں؟ یہ جو ذکر کیے ہیں کیوں؟ چونکہ رائد تھے، رائد بن کر گئے، مشاہدہ کیا، مشاہدہ کرنے کے بعد اس قافلہ انسانیت کو کہا اگر ہمارے ساتھ چلنا ہے تو اس کے حالات یہ ہیں، اس حساب سے اپنی تیاری کرو۔ پس رائد وہ ہوتا ہے جو جا کر دیکھتا ہے۔ خوب عرض یہ کرنا تھا کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کیا ہے؟ اس کی حقیقت سے پیغمبر اسلام آگاہ ہیں، جانتے ہیں، مشہود ہے ان کے لیے۔ نہیں ہے کہ یہ علم غیب کا حصہ ہے پھر یہ ثابت کریں کہ علم غیب جانتے ہیں یا نہیں جانتے، وہ بات سے دیگر ہے۔ وہ معصوم کیا فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی حقیقت پہچاننا چاہو، البتہ ایک مصداق، الفاطمہ ہی لیلۃ القدر، سیدہ لیلۃ القدر ہیں، من عرفہا فقد ادرک لیلۃ القدر، جو بھی بی بی کی معرفت حاصل کر لے گویا اس نے لیلۃ القدر کو در کر لیا ہے۔ در کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے آقا؟ دیکھیں لیلۃ القدر خود انسان کی زندگی کے اندر لطف خدا ہے، یعنی وہ انسان جو 40 سال 80 سال 50 سال زندگی بسر کرنا چاہتا ہے، اس کے ہر سال میں ایک شب کو شب لیلۃ القدر قرار دیا ہے۔ وہ کس لیے؟ کہا کہ اس شب قدر میں آپ اس ایک رات میں 80 سال کا سفر طے کر سکتے ہو، اور یہ لطف خدا ہے۔ اگر 60 سال جینا ہے تو 60 سال میں کتنی بار تکرار ہوگی؟ 60 بار۔ وہ 60 کو 80 سے ضرب دیں، یہ فرصت جو آتی لیلۃ القدر کی سال میں ایک مرتبہ ضرور تکرار ہوگی، اور یہ لطف خدا کا کہ چونکہ تمہارے سامنے وہ منزل بہت دور ہے، اس منزل کو پانے کے لیے خالق کائنات نے یہ لطف رکھا ہے۔ اور یہ لطف کس لیے؟ کہ تاکہ وہ سفر جلدی طے کر سکو۔ اس سفر تک پہنچانے کے لیے خالق کائنات نے لیلۃ القدر کو رکھا، اور اس ایک رات میں انسان ایک عمل انجام دیتا ہے، 80 سال کا سفر طے کر جاتا ہے۔ وہ معصوم نے کہا کہ ہاں اگر اپنی ساری زندگی کو لیلۃ القدر بنانا چاہتے ہو، راستہ خدا نے رکھا ہے، کہا فاطمہ لیلۃ القدر ہے، اس بی بی کی معرفت حاصل کرو، اس بی بی کی معرفت کے بعد آپ کا ہر عمل لیلۃ القدر ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا نعمت ہو سکتی ہے اس انسان کو دی جائے؟ آپ بی بی کی معرفت حاصل کریں۔ البتہ معرفت عرض کیا ہے کہ معرفت یہ نہیں ہے کہ بی بی کا نام کیا ہے، باپ کون ہے، شوہر کون ہے، بیٹے کون ہے، یہ معرفت نہیں ہے، یہ سب جانتے تھے، یہ مراد معرفت نہیں ہے۔ بی بی کس مقام پہ فائز ہیں، کون سے درجات بی بی نے طے کیے اور کس طرح سے طے کیے۔ 18 سال کی عمر کوئی عمر نہیں ہے، 18 سال کی عمر میں کہاں بنی؟ ہی ام ابیہا، خاتم الانبیاء استقبال کے لیے کھڑے ہوتے تھے، جس کے لیے یہ بیٹی ہونے کی وجہ سے تھا۔
اور روایت کے یہ جملے قام الیہا یعنی کلما، جب بھی پیغمبر وارد ہوتے اور سیدہ جب آ رہی ہوتی، پیغمبر کی روش تھی، یعنی پیغمبر کی سیرت یہ تھی، پیغمبر ہمیشہ یوں کرتے تھے، جب بھی بیوی آتی کیا کرتے؟ سب سے پہلے قام الیہا، اور آپ کو پتہ ہے ادبیات میں قام لہا اور قام الیہا دونوں میں فرق ہے۔ قام لہا کا معنی کیا ہے؟ کسی کے احترام میں کھڑے ہو جانا، یعنی یہ کھڑا ہوا ہے کس کے لیے؟ ان کے لیے، ان کے احترام میں اپنی جگہ سے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کا احترام مد نظر ہو اور اس کے احترام میں اگر آپ اظہار کر رہے ہو، وہاں پہ عربی میں قام لہا استعمال ہوتا ہے یا قام لہو، مثلا فلاں شخص فلاں کے احترام میں کھڑے ہو گئے۔ لیکن قام الیہ یا قام الیہا یہ مطلب بالاتر ہے کہ نہ فقط یہ کہ کھڑے ہوتے تھے، الیہا چند قدم چل کر جا کے آگے استقبال کرتے تھے۔ خاتم الانبیاء قام الیہا، نہ فقط یہ کہ کھڑے ہوتے، پھر محبوب سبحانی کیا کرتے؟ چلتے بی بی کے احترام میں استقبال کے لیے، چل کر بی بی کو ملتے، ملانے کے بعد کیا ہے؟ اجلسہا مجلسہ، اپنی جگہ پہ بٹھاتے۔ یہ کس وجہ سے ہے؟ چونکہ بیٹی ہے، وہ اگر یہ بیٹی کے ناطے سے ہوتا تو پھر پوری بشریت کے اندر باپ کی یہ ذمہ داری بن جاتی کہ تم بیٹی کے ساتھ یہ رویہ استعمال کرو۔ یہ نہیں ہے، یہ مقامات کی بات ہے، یہ درجات کی بات ہے، اور درجات جن کو طے کیا جاتا ہے اپنے ارادے اور اختیار سے۔ یعنی اگر خاتون اپنے مقام کو پہچان لے کے خالق کائنات نے جس عظمت کے ساتھ اس کو یاد کیا ہے، تو نہ وہ فقط پوری بشریت کے لیے بلکہ معصومین کے لیے اسوہ بن جاتی ہے۔ بس اسوے کے لیے مرد اور عورت یہ مہم نہیں ہے، اس مرد اور عورت کے سائے میں جو حقیقت پروان چڑھ رہی ہے وہ اسوہ ہے۔ لہذا ایک خاتون جسمانی شکل میں خاتون ہو لیکن اسوے کی دنیا میں ممکن ہے انبیاء کے لیے اسوہ بن جائے، ممکن ہے معصومین کے لیے اسوہ بن جائے، اور اگر جسمانی شکل میں خاتون ہو لیکن کفار اور مشرکین کے لیے آئیڈیل بن جائے کہ ہاں تم ان کے نقش قدم پہ چلو، اور وہ جو اسوہ ہوتا ہے اسی کے ساتھ ان کو اٹھا کر ایک جگہ اکٹھا کر دیا جاتا ہے۔ اب باسے پس حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ جو رابطہ ازدواجی تھا، سببی رشتہ تھا، اس سببی رشتے نے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ البتہ سببی رشتے انسان کے لیے راستہ ہموار کر دیتے ہیں، لیکن وہ بدبختی ہے انسان کی کہ ہموار راستے ہونے کے باوجود کمالات کی دنیا کو نہ چھو سکے۔ لہٰذا آج بھی جو مسلمانوں کی پستی ہے یا کہیں کہ ستم ظریفی ہے دین کی نسبت، وہ یہ ہے کہ بعض ازواج پیغمبر کو انہوں نے اتنا زیادہ سر پہ چڑھا دیا ہے کہ بس چونکہ زوجہ رسول ہیں اس لیے سب کچھ ٹھیک ہے، سر آنکھوں پہ۔ نہ، قرآن واضح کہہ رہا ہے کہ کسی کی زوجہ ہونا، رسول کی زوجہ ہونا نہ باعث کمال ہے اور نہ ہی درجات کے لیے کسی کے لیے اسوہ بنتی ہے۔ وہ روح ہے دین کی، اگر وہ اپنے اختیار اور ارادے کے ذریعے اپنے اندر پیدا کرتی ہے محترم بن جاتی ہے، اور اگر اس روح دین سے دور ہوتی ہے تو مذموم بن جاتی ہے۔ اور قرآن نے جو ہے اٹل فیصلہ کیا ہے کہ نہ، ازواج پیغمبر ہونا بھی تمہارے لیے شرف نہیں ہے بلکہ تمہاری ذمہ داری کے لیے ایک سبب ہے، ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ چونکہ تم رشتہ ازدواجی پیغمبر میں آئی ہو اس لیے تمہاری ذمہ داریاں دوسروں کی نسبت الگ الگ ہیں۔ ذمہ داری سخت ہے، کیوں ذمہ داری سخت ہے؟ چونکہ تمہارا سلسلہ نسبت شرافت پیغمبر اسلام کی وجہ سے، لہذا ایسا کام نہ کرو کہ جو پیغمبر کی ذات کو مدعو کر رہا ہو۔ لہذا ہو سکتا ہے کوئی بھی ہو، زوجہ پیغمبر ہو لیکن پیغمبر کے دین کے ساتھ مخلص نہ ہو سکتا ہے۔ اور نہ فقط یہ کہ اب زوجہ بن گئی تو ہمارے لیے اب وہ رتب و یابس اس کا سارا آنکھوں پہ، نہ، قرآن نے یہ ذکر نہیں کیا ہے۔ البتہ بعض نقائص جو تھے، اسی لیے مسلمانوں کی بھی ہیں، بعض ہیں مفکرین جو کہتے ہیں مثلا جنگ جمل ہے، جنگ جمل زوجہ رسول نے برپا کی، ہزاروں کی تعداد میں لوگ قتل ہوئے، ان ہزاروں کی تعداد میں جو خون بہا ہے اس کا کون ذمہ دار ہے؟ وہ اگر یہ سلسلہ نہ ہوا ہوتا اتنے ہزار قاتل نہیں ہوتے، یہ خون کس کی گردن پہ ہے؟ وہ جو باعث اور بانی ہے، جو سبب بنا ہے۔ اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں جی ندامت ہوگی، پشیمانی ہوگی۔ حقوق الناس میں ندامت اور پشیمانی نہیں ہوتی، حقوق الناس کو پورا کیا جاتا ہے۔ وہ شخص جو قتل ہوا ہے ممکن ہے بعد والی زندگی میں خالق کے کائنات اس کو توفیق دیتا، دائرہ دین میں آتا اور ولی خدا کے مقابلے میں نہیں آتا، اپنی رائے کمال کو طے کر سکتا تھا، لیکن اب وہ راستہ اس سے چھین لیا گیا ہے۔ کون ہے ذمہ دار اس کا؟ جبکہ صریح قرآن ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ،
حکم ہے ازواج پیغمبر کو کہ آپ پیغمبر اسلام کے بعد گھر سے باہر نہیں جا سکتی ہیں، جائز نہیں آپ کے لیے گھر سے نکلنا۔ لہٰذا جب ایک زوجہ نکلی پیغمبر اسلام کی، دوسری نے منع کیا، مگر ہمارے لیے حکم نہیں آیا ہے، قرآن کی آیت نہیں آئی ہے کہ پیغمبر کے احترام میں ہمارا وظیفہ اور ذمہ داری ہے کہ ہمیں گھر میں رہنا ہے۔ اب وہ بعض مسائل جو اس کے سائے میں ہوتے رہے۔ بس یوں نہیں ہے کہ اگر کسی کا سببی رشتہ کسی معصوم سے منسلک ہو جائے یا نسبی رشتہ منسلک ہو جائے تو یہ سببی رشتہ یا نسبی رشتہ انسان کے لیے نجات کا باعث بنے، نہ، ایسا نہیں ہے۔ اور قرآن نے واضح کہا ہے کہ وہ کمال اور وہ درجہ کمالی جو انسان روح کے ذریعے طے کرتا ہے وہ روح انسانی ہے جو پوری بشریت کے لیے اسوہ بنتی ہے۔ لہٰذا یہ سببی اور نسبی رشتے انسان کے کام نہیں آتے۔ اس لیے ایک نمونہ بیوی کا ہے، دوسرا نمونہ حضرت نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا ہے بنام کنعان۔ بات آخری ہے، اسی کو سمیٹ کر انشاءاللہ یہیں پہ بات کو ختم کرتے ہیں جناب نوح علیہ السلام کے حوالے سے۔ انشاءاللہ اگلی بات جو ہے وہ جناب ہود علیہ السلام کے عنوان سے جاری رہے گی۔ کشتی چلنے لگی، حضرت نوح علیہ السلام نے بیٹے سے کہا کہ تم آ کے سوار ہو جاؤ، اور سوار ہونے کے لیے دیکھیں قرآن کتنی خوبصورتی کے ساتھ تعبیریں استعمال کرتا ہے۔ وَنَادَى نُوحٌ، نوح نے ندا دی۔ کلمہ ندا کہاں پہ استعمال ہوتا ہے؟ جہاں پہ منادا اور منادی میں بہت زیادہ فاصلہ ہو، وہاں پہ کلمہ ندا استعمال ہوتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں پکارنا، دور سے آواز دینا۔ یہ دور سے آواز دینے کا معنی کیا ہے؟ کہ دونوں کے اندر فاصلہ ہے۔ اسی فاصلے کے ساتھ اگر ہو، عربی میں کلمہ ندا استعمال ہوتا ہے۔ ندا فاصلے کے لیے ہوتا ہے۔ یہی کلمہ بتا رہا ہے وَنَادَى نوح، حضرت نوح علیہ السلام نے ندا دی۔ اس کا مطلب ہے کہ کشتی اور حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے میں بہت زیادہ فاصلہ تھا، پہاڑ پہ تھا، کشتی دور تھی، وہاں سے آواز دی۔ کیا آواز دی؟ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ، غرق ہونے کے قریب تھا۔ عزلت کہتے ہیں جدائی کو، یعنی ایسا ایسا کسی چیز سے آدمی جب دور ہوتا ہے، نجات سے دور ہو، یعنی معزل میں ہے، غرق ہونے کے قریب ہے۔ غرق ہونے کے قریب تھا، آواز دی، ندا دی۔ یا بنیا، یہ دوسرا دیکھیں لطف بھرا کلمہ ہے۔ بنیا کلمہ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ عربی میں لفظ ابن کی جب تصغیر بناتے ہیں بنیا، یہ تصغیر عطوفت، مہربانی اور محبت پہ دلالت کرتا ہے یہ کلمہ، یعنی محبت بھرا پیغام دیا۔ آپ فارسی میں کہتے ہیں فرزندم، عزیز دلم، فارسی میں جو کہتے ہیں، یا آپ جب اردو میں کہتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ میرے جگر کے ٹکڑے۔ کتنا محبت بھرا کلمہ، یہ محبت بھرا کلمہ استعمال کیا۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام نے کیا کہا؟ یا بنیا فرزندم عزیزم، کیا کرو؟ ارکب معنا، آ جاؤ، سوار ہو جاؤ۔ ولا تکن مع الکافرین، عربی بڑی خوبصورت ہے اور خصوصاً ادبیات۔ لا تکن مع الکافرین، سوار ہو جاؤ ہمارے ساتھ، ولا تکن مع الکافرین، اور کافرین کے ساتھ نہ ہو جاؤ، یعنی ان کا ساتھ نہ دو۔ یہاں پہ یہ بھی ہو سکتا تھا ولا تکن من الکافرین، لیکن کیوں آیا ہے مع الکافرین؟ یہی وہ ادبی نقطہ ہے کہ جس کی بنیاد حضرت نوح علیہ السلام نے آواز دی۔ بھائی اگر یہاں پہ ہوتا ولا تکن من الکافرین، کبھی بھی حضرت نوح علیہ السلام اس کو بلاتے نہیں، چونکہ قرآن کی چاشنی ہمیں معلوم نہیں ہے، اس لیے پھر اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کو جب پتہ تھا کہ یہ سارا سلسلہ ہونے والا ہے تو کیوں بلایا اور یہ کیا اور وہ کیا؟ نہ، کہاں ہے؟ مع الکافرین اور من الکافرین، یہ دو تعبیریں ہیں۔ مع الکافرین کا معنی الگ ہے، من الکافرین کا معنی الگ ہے۔ من اگر ہوتا تو اس کا معنی کیا ہوتا؟ من اگر یہاں پہ استعمال ہوتا تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ کفار کا ایک حصہ ہے۔ آپ کہتے ہیں یہ فلاں قوم سے ہے، کیا مطلب ہے؟ یعنی اس قوم کا فرد ہے، اور وہ قوم کی ساری خصوصیات اس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ لیکن جب آپ کہتے ہیں یہ شخص فلاں قوم کے ساتھ ہے، اس کے اندر دلالت ہے کہ اس قوم کا حصہ بھی ہے؟ نہ۔ پس ساتھ اور ہمراہی یہ اس قوم کا فرد ہونے پر دلالت نہیں کرتا، جبکہ کلمہ من اس قوم کے فرد اور مصداق ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ قرآن نے یہ نہیں کہا لا تکن من الکافرین، اگر من الکافرین ہوتا یقین ہوتا حضرت نوح علیہ السلام کو یہ کفار کا حصہ ہے، انہی کا مصداق ہے جو کفار ہے، ان کے لیے حضرت نوح علیہ السلام نے کسی کو آواز نہیں دی ہے، اتمام حجت کر دی، ختم۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام کا یہ بیٹا منافق تھا، اور اس منافقت کا اظہار کب ہوا ہے؟ جب سفینہ بنا ہے، اور وہ بھی جب مازل غرق میں تھا، تب بھی حضرت نوح علیہ السلام نے بلایا
جب نہیں آیا تب پتہ چلا کہ اب یہ جو اس کی میت تھی یہ میت فردی اور مصداقی تھی. عجیب ہے کلمات قرآن کریم کے کہ آواز دیتے ہیں, آواز دینے کے بعد کہتے ہیں لا تکن مع الکافرین, ان کا حصہ نہیں بنو, ان کی ہمراہی نہ کرو. لیکن پتہ نہیں تھا, جب غرق ہوا تو پتہ چلا کہ نہ یہ فقط ان کے ہمراہ تھا بلکہ اسی قوم کا ایک مصداق تھا کہ جو اپنے آپ کو ابھی تک اس نے چھپا کر اس پورے معاشرے کے اندر اپنی زندگی بسر کر رہا تھا. یعنی باطناً کافر تھا لیکن اظہار کفر نہیں کیا ہوا تھا, جس کی بنیاد پہ یہ سمجھتے تھے حضرت نوح علیہ السلام شاید یہ بھی مسلمانوں کا ایک فرد ہے, مسلمانوں کا ایک حصہ ہے, اور اس لیے حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو دعوت بھی دی, اور دعوت جب اس نے نہیں مانی, نہیں سنا تو غرق ہو گیا. البتہ بعد میں جاری ہے کہ وہ حضرت نوح علیہ السلام کے عنوان سے کہ کیوں کہا کہ انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح, کہ انشاءاللہ اگر وہ فرصت ہو تو اس کے طرف اشارہ ہوگا. بس حضرت نوح علیہ السلام نے جو آواز دی اور وہ نہیں آیا, بیٹا ہے اپنا, خونی رشتہ ہے, لیکن خونی رشتہ ہونے کے باوجود غرق ہو جاتا ہے, اور خالدین فی النار. بس یہاں سے پتہ چلتا ہے خونی رشتے بھی ولی خدا کے ساتھ اگر برقرار ہوں, اگر وہ دین خدا پہ نہیں چلتا ہے, کمالات کی دنیا طے نہیں کرتا ہے, نجات کی کوئی ضمانت نہیں ہے, سعادت کی کوئی ضمانت نہیں ہے, بہشت میں جانے کی کوئی ضمانت نہیں ہے. انسان کے اپنے اعمال ہیں, جس اعمال کے بل بوتے پہ اپنی سعادت کو وہ تامین کرے گا. آخر میں حضرت آسیہ کا اسی سیرت کے عنوان سے آخری جملہ وہ یہ تھا کہ جناب آسیہ جب مومنین کے لیے نمونہ عمل بنی ہے تو نمونہ عمل کس عنوان سے بنی ہے؟ چند خصوصیات کی بنیاد پہ. پہلی خصوصیت فرماتی ہیں رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ. ایک اس مقام پہ بی بی پہنچی اور اس مقام کی بنیاد خالق کائنات نے کہا کہ یہ تمہارے لیے اسوہ ہیں. 2 وَنَجَّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ, اس کی وجہ سے اسوہ بنی. وَعَمَلِهِ, یہ تیسرا. وَنَجَّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ, اور قوم ظالمین سے بھی مجھے نجات دے. یہ 4 عنصر تھے جناب آسیہ میں جس بنیاد پہ خالق کائنات نے حضرت آسیہ کو پورے مومنین کے لیے آئیڈیل کے طور پہ پیش کیا ہے. یہ 4 ارکان جو جناب آسیہ میں تھے, ان 4 ارکان کی بنیاد پہ بی بی آئیڈیل بنی ہے مومنین کے لیے. البتہ ہر ایک کو واضح کرنے کی ضرورت ہے. پہلے رب ابن لی بیتن عندک بیتن فی الجنہ, یہ ایک رکن, اور اسی میں وہ اسوہ ہے پورے مومنین کے لیے. 2 نجنی من فرعون, 2 وعملہ, 3 ونجنی من القوم الظالمین, یہ 4. یہ 4 ارکان ہیں جن کی بنیاد پہ بی بی کو اسوہ بنایا گیا ہے مومنین کے لیے. آج کے لیے کا جس کے اندر یہ 4 ارکان ہوں وہ بھی اسوہ بن سکتا ہے پوری بشریت کے لیے. البتہ یہ 4 ارکان کیا ہیں ان کو بیان کرنے کی ضرورت ہے کہ ہر ایک کو الگ الگ کھول کر بیان کیا جائے تاکہ وہ حقیقت واضح ہو کہ ہو سکتا ہے کہ جس کا رابطہ نبی خدا سے نہ ہو, در عین حال خداوند عالم اس کو اسوہ اور آئیڈیل بنا دے مومنین کے لیے. کوئی رابطہ نہیں تھا, کسی نبی کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں تھا. ظلم اور بربریت, طاغوت اور نہ جانے ہر قسم کی فحاشی, گناہ, استکباریت کے ماحول میں بی بی نے زندگی بسر کی. اور عجیب بات ہے, اس ماحول میں رہتے ہوئے یہ 4 ارکان اپنے اندر پیدا کیے, خداوند عالم نے اسوہ بنا دیا. بس ہو سکتا ہے ایک شخص نبی خدا کے گھر میں ہو اور کفار کے لیے آئیڈیل بن جائے. ہو سکتا ہے کہ دشمن خدا کے گھر میں پلے ایک خاتون مومنین کے لیے آئیڈیل بن جائے. اور آئیڈیل بننا روح انسانی کے ساتھ مربوط ہے. روح انسانی علم و عمل سے وجود میں آتی ہے, اور وہ حقیقت جو علم و عمل سے وجود میں آئے وہ نہ مذکر ہوتی ہے نہ مؤنث ہوتی ہے. بس خاتون کے لباس میں آئیڈیل بن کر پوری بشریت کے لیے, پوری انسانیت کے لیے آئیڈیل بن سکتی ہے. کمائی کے مرد اپنے لباس رجولیت میں خواتین اور مردوں سب کے لیے آئیڈیل بن سکتا ہے. سلسلہ کلام جاری ہے, انشاءاللہ بعد میں تتم عرض ہوگا. الحمدللہ رب العالمین.